مبادیات صراط المستقیم کورس کے نام سے کورس کے شروع میں جو چیزیں لکھی ہیں یہ صرف مطالعے کے لیے ہیں، پڑھانے کے لیے جو استاد اس کورس کو پڑھانا چاہیں تو ان کے مطالعے کے لیے، تاکہ سبق پڑھاتے وقت اگر کوئی بات وضاحت کرنی پڑے جو پہلے مبادیات لکھی ہیں ان میں سے کسی کی، تو وہ سبق کے دوران وضاحت کریں۔ باقی کورس جو ہے سبق نمبر 1 سے شروع ہوگا، صفحہ نمبر 23 سے۔ دیکھیں سبق نمبر 1، اس میں پورے کورس جو ہے کل 40 اسباق ہیں۔ آسانی کے لیے بنیادی دینی مسائل کو ہم نے 40 اسباق میں تقسیم کیا ہے۔ ہر سبق کے اندر ترتیب وار جو ہے وہ 5 چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی منتخب آیات ہوں گی، نمبر 2، اس کے بعد نمبر 2 منتخب احادیث ہوں گی مختلف موضوعات پر، نمبر 3 اس کے بعد جو ہے بنیادی ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، عقائد اور نظریات پر بالترتیب جو ہے شروع سے ذات باری تعالیٰ سے لے کر ما بعد الموت آخرت تک، قیامت تک اور اس کے ماں بعد کے کیا احوال حالات ہمارے کیا عقائد نظریات ہیں، بالترتیب عقائد اور نظریات آ جائیں۔ پھر نمبر 4، ہر سبق میں عقائد اور نظریات کے بعد مسائل و احکام آئیں گے۔ مسائل و احکام کے تحت جو ہے پاکی نپاکی سے یہ مسائل شروع ہوں گے، آگے بنیادی سارے مسائل ترتیب کے ساتھ جو ہے 40 اسباق میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور پھر نمبر 5، ہر سبق کے آخر کے اندر ایک مسنون دعا لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ دعائیں ایک مسلمان کا معمول بھی ہونا چاہیے۔ دعائیں ہیں کیا؟ تو ان دعاؤں کے نمبر 5 جو ہے میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہر سبق کے تحت میں ترتیب آئیں گی اور ہر ایک کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ الگ الگ آ جائے کرے گی۔ دیکھیں جی سبق نمبر 1، پہلا سبق ہے قرآن کریم کی آیت، اور آیت میں بھی اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں خاص طور پہ مسئلہ قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ عنوان قائم کیا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا شیطان مردود سے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو اس وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کریں۔ اب اللہ رب العزت نے حکم دیا جب بھی قرآن کریم پڑھو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تعوذ پڑھو۔ یہ کیوں پڑھنا ہے؟ سوال ہے۔ اس لیے پڑھنا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی نیک کام کرنے لگتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آدمی نیک کام نہ کرنے پر، اور اس کو اس کام کے شروع کرنے کے بعد وساوس ڈالتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ آدمی بہک کر اس کام کو چھوڑتا ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے بھی ہے اس کے شر سے بچنا ضروری ہے، اور نیکیوں میں سب سے اعلیٰ نیکی اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سکھایا کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو۔ اب تعوذ کے الفاظ کون سے پڑھنے ہیں؟ دیکھیں حدیث میں تعوذ کے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھو، شیطان مردود کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور اس کی حفاظت میں آ جاؤ۔ فوراً بات ذہن میں آئی کہ اب تعوذ کے الفاظ کون سے ایسے ہوں کہ جن سے شیطان کے شر سے بچ سکیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا گیا، کیونکہ قرآن کریم متن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی شرح اور تفسیر ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، آپ نے اس قرآن کریم کو جو ہے عملی طور پر سب سے پہلے نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا عمل کر کے کہ اس قرآن کریم کے احکام پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ جب حکم آیا تعوذ کا
کہ قراءت سے پہلے قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تعبد پڑھو، تو تعبد کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے ہیں ان کا پڑھنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ حدیث نے بتا دیے۔ مصنف عبدالرزاق، یہ کتاب کا حوالہ یہاں دیا گیا، یہ حدیث کی معروف کتاب ہے۔ امام عبدالرزاق امام بخاری مشہور محدث، ان کے استاد ہیں، اور اس کا حوالہ جلد نمبر 2 صفحہ 86 کا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اس سے پہلے تعوذ کس طرح پڑھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ قرآن میں نہیں، قرآن نے صرف تعوذ کا حکم دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھو۔ تعوذ پڑھنا کیسے ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے پڑھ کے دکھا کہ تعوذ ان الفاظ سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ اس کا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ اب جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعبد پڑھ لے گا، اب اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت شیطان بہکائے گا نہیں، اور آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا۔ دو چیزیں ہو گئی، قرآن کریم کی آیت بھی ہو گئی اور حدیث بھی ہو گئی۔ اب عقیدے کی بات آ گئی۔ تیسری چیز عقائد کی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دین عطا کیا ہے، اس دین کو ہم کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کا نام اصول ہے اور ایک کا نام فروع ہے۔ آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ اصول جو ہے وہ مطلب ہے، اس کو ہم عقائد کہہ دیتے ہیں۔ ایک کا نام عقائد ہے اور ایک کا نام مسائل ہے۔ اصول اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو عقیدہ بھی یہ اپنا اصل میں یہ گرا اصل ہے، گرا گانڈ کہنے ہیں اپنی گانڈ کے تو کسی شہروں دیتی جب وہ چیز مضبوط ہو۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عقائد اور نظریات اختیار کرنا ضروری ہے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ تو عقیدے میں اس کا وہ بنیادی باتیں ذکر کی جائیں گی کہ جو ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور مسائل میں وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی جس کا تعلق ظاہری عمل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہے، عمل کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء اور ظاہری جوارح سے ہے۔ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، روزہ رکھنا، اس کا تعلق جسم سے ہے۔ تو 2 چیزیں دین کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کا نام عقائد ہے اور ایک کا نام مسائل ہے۔ تو عقیدہ پہلے ہے، مسئلہ بعد میں ہے۔ ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر انسان سے ایمان کا مطالبہ پہلے کیا ہے، عمل کا مطالبہ بعد میں کیا ہے۔ اچھے اعمال کا ثواب تب ملتا ہے جب آدمی کا ایمان ہو۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں، کتنا ہی اچھے کام کرتا پھرے، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کہ دیکھیے عیسائی یہودی آج بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، جس کو لوگ اچھے سمجھتے ہیں، رفائی کام میری مراد ہے، ہسپتال بنا رہے ہیں، ڈسپینسریاں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، اور کتنے کام ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا میں ان کو تو کچھ نہ کچھ اللہ طاقت دے دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان والی دولت نہیں ہے۔ عمل نیک اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ایمان والی طاقت اور ایمان والی قوت ہے۔ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ پہلے ایمان کی بات کی، اس کے بعد نیک اعمال کی بات کی۔ یا سورہ عصر جو ہم پڑھتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فرمایا ساری کی دنیا، والعصر قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا نقصان کے اندر ہے۔ ہاں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ پہلے ایمان کی بات ہے، پھر اعمال کی بات ہے۔ اس لیے آپ کے کورس میں پہلے عقائد کی بات ہے، اس کے بعد مسائل کی بات ہے، کیونکہ ایمان پہلے ہے اور مسئلہ بعد میں ہے۔ عقیدے کا انکار کرنے سے اس انسان وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن مسئلے کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے ہی نکلتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے،
اس لیے دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، میں آج ہی عرض کر دوں پھر دوبارہ شاید موقع نہ ملے، یاد نہ رہے. جو ایک انسان مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے لیے تمام بنیادی عقائد اور نظریات کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے سارے عقیدوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، دیکھو جرم سے پاک ہونے کے لیے ہر قسم کے جرم سے بری ہونا ضروری ہے، لیکن مجرم ہونے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری نہیں. ایک آدمی ہے، اس نے کوئی دنیا کا جرم نہیں کیا، صرف چوری کی ہے، عدالت اس کو مجرم کرے. ایک آدمی ہے، اس نے اور کوئی جرم نہیں کیا، صرف ڈاکہ مارا ہے، تو عدالت اس کو مجرم کہے گی. ایک آدمی اس نے کوئی اور جرم نہیں کیا تو اس نے جو ہے وہ شراب پی ہے، عدالت اس کو مجرم کہے گی. مجرم ہونے کے لیے، مجرم کہلانے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک جرم بھی کر لیا تو آدمی مجرم بن جائے گا. لیکن جرم سے بری ہونے کے لیے اور جرموں سے پاک ہونے کے لیے سارے کے سارے جرموں سے پاک ہونا ضروری ہے، تب آدمی جو ہے وہ جرموں سے اپنا پاک دامن ہوگا، وگرنہ پاک دامن نہ ہوگا. اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے سارے کے سارے عقائد و نظریات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے. ایسا بنیادی عقیدہ اور نظریہ جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، جب اس کا انکار کیا جائے گا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اس کی مثال وہ تسبیح کے دانوں کی سی ہے جو ایک کے ساتھ ملا ہوتا ہے. تسبیح جب ٹوٹ جائے ایک دانہ گر جائے سارے ہی نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہاں، تو عقائد اور مسائل. عقائد میں دیکھیے بنیادی بات جو آج آئی ہے، عقائد میں بات آئی سب سے پہلے رب تعالیٰ کی ذات کی. ظاہر بات ہے عقیدے کا تعلق وہ انسان کے دل سے ہے، انسان کی ذات سے ہے. تو سب سے پہلے انبیاء، کتابیں، فرشتے، آخرت، یہ بات کے سارے باتیں ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات. پہلے رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، باقی عقائد و نظریات سارے کے سارے بات کے ہیں. اس لیے پہلے عقیدہ نظریہ یہ ذکر کیا گیا کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے. اس لیے اس بات پر ایمان ڈالنا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اب یہ عقیدے کا متن ہے، میں اس کی شرح کرتا ہوں. یہ خلاصہ ہے، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ بنانے والے کی محتاج ہے. تو جب ایسی بات ہے تو یہ ساری کے ساری کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بنانے والے کی محتاج تھی، اور بنانے والی ذات نے اس کو بنایا، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے. دیکھیں ہمارے سامنے پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو غور کر کے جو ہے فوراً اس کے بنانے والے کی طرف، کاریگر کی طرف ذہن جائے گا. اگر ہمیں اس سے راحت ہو رہی ہے، جیسا کہ گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ ہوا دے رہا ہے، اب جب راحت محسوس ہوئی فوراً بنانے والے کی طرف دھیان گیا کہ یار کاریگر نے کیا اچھی چیز بنائی، کیا اچھی چیز ایجاد کی ہے. جب یہ پنکھا وجود میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے بیچارے مسلمان گرمی میں بڑے پریشان ہوتے تھے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس کو خوش رکھے جس نے یہ پنکھا بنایا ہے. تو دیکھو پنکھے کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف ذہن چلا گیا. کوئی بھی چیز ہے جب انسان اس پہ غور کرتا ہے تو اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات، جب انسان اس کائنات پہ غور کرے گا اور اس کائنات کے رموز و جو ہے وہ اسرار پہ توجہ دے گا، رب تعالیٰ کی ذات سامنے آئے گی کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. ظاہر بات ہے کسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہے. تو اب وجود میں آنے کے بعد خود بخود اتنا بڑا نظام چل نہیں سکتا. ظاہر بات ہے کسی کے چلانے سے چل رہا ہے. تو جس ذات نے اس کو بنایا وہی ذات اس کو چلا رہی ہے. رب تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس کو چلا رہی ہے. اب یہ کائنات کے رموز و اسرار اور کائنات کے جو ہے وہ جو پہلے تفسیریں اگر ہم غور کریں، سورج کے نظام کو دیکھیں، آ رہا ہے جا رہا ہے ایک نظام کے تحت، چاند آ رہا ہے جا رہا ہے، گرمی اور سردی ایک نظام کے تحت آ رہی ہے
جا رہی ہے. یہ ایک پورا ڈسپلن ہے. اس پورے ڈسپلن پر غور کریں, رب تعالیٰ کی ذات سامنے آتی ہے. جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں مسلمانوں کے, تو ہر عقیدے کا کوئی نہ کوئی منکر دنیا میں موجود ہے. اس عقیدے کے منکر دنیا میں موجود ہیں. وہ لوگ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں موجود نہیں, اللہ نام کی ہستی کائنات میں موجود نہیں ہے, اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے. اتفاقی طور پر یہ سب کچھ ہوا ہے, نہ اس کو کسی نے بنایا نہ اس کو کسی نے چلایا. وہ لوگ ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. ہم اپنے الفاظ میں جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہریہ ہے, اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا وہ انبیاء کو نہیں مانتا, وہ کتابوں کو نہیں مانتا, وہ دین کو نہیں مانتا, وہ مذہب کو نہیں مانتا. تو رب تعالیٰ کی ذات کے وجود کے منکر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دہریہ. ہر دور میں جو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنا روپ بدلتے ہیں. آج یہ لوگ مختلف شکلوں کے اندر موجود ہیں. ہم ان کو کمیونسٹ بھی کہتے ہیں. تو جو روس کا انقلاب آیا, یہ وہی لوگ تھے مادہ پرست جو کہ رب تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے, اور سوشلزم بنیادی طور پر نظام انہوں نے گھڑا اسلام کے نظام کے مقابلہ میں. اس وقت 3 بنیادی بڑے معاشی نظام ہیں جو کہ لوگوں میں متعارف ہے. ایک کا نام سوشلزم ہے, ایک کا نام سرمایہ دارانہ نظام ہے, اور تیسرے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے. تو سوشلزم جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے مد مقابل کے طور پہ وجود میں آیا ہے. میں اس پہ آگے چل کر جب سود کی باری آئے گی یہ مسائل میں پھر میں اس کی تفصیل سے عرض کروں گا. سوشلزم کو وجود میں لانے والے لوگ یہی لوگ تھے جو رب تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے. دہریہ اور کیا مناسب. یہ ریاست وجود میں آئی, پھر خود بخود دیکھو اس پہ کیسے ٹکڑے ہوئے ہیں. دنیا کی سپر پاور یہ ایک وقت میں اپنے وسائل کی بنیاد پہ بن گئی, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ٹکڑے کر دیے, اور آج جو ہے اس کا نام بھی والا کوئی نہیں. تو جو دہریہ لوگ ہیں رب تعالیٰ کی ذات کے وجود کے منکر ہیں, اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ خیالات اور شبہات ہیں, اور کوئی چیز نہیں. لیکن جس آدمی کے پاس کچھ ہو, نہ صرف شبہات ہو, وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہوتا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے. میں نے ایک دن ایک کتاب دیکھی مارکیٹ میں, تو وہ انہی ٹولے میں سے ایک خاتون کیرن ایسٹرائن کے نام سے اس کا نام ہے, اس نے کتاب لکھی خدا کی تاریخ, اس نام سے کتاب میں نے دیکھی. تو بڑی عجیب خصوصی سی فضول سی باتیں اس میں موجود تھی. کوئی جو ہے وہ عقل مندی والی بات نہیں تھی. اس طرح کہ عقل مند انسان کی عقل سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کی ذات کو پہچانتی ہے. جب اس کو رب تعالیٰ کی پہچان ہے دنیا میں اور کس چیز کی پہچان ہوگا. تو جو خدا تعالیٰ کی ذات کی وجود کے منکر ہے, کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, لیکن وہ لوگوں کے ساتھ حوصلے بازی کرتے ان کو پریشان کرتے ہیں. یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جائیں تو اس وقت یہ جو چھوٹا مزدور طبقہ ہے, چھوٹا مزدور طبقہ, ان کے جذبات کو ناجائز طور پر استعمال کر کے مختلف مزدوروں کی جو تنظیمیں اور جماعتیں ہیں ہمارے جو ہے نا, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے پاکستان میں وجود میں آئی ہیں. وہ سارا روس کا نظام ہے, وہ سوشلزم اور کمیونزم یہ چیزیں یہاں چاہتے ہیں. ان کے ذریعے یہ مزدور جو جماعتیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اس ایجنڈے کو رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کر کے نیا ایجنڈا قائم کر کے اوپر مان چلا رہے ہیں. تو ہر دور میں یہ لوگ رہے ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے دور میں ایک دہریہ تھا رب تعالیٰ کی ذات کا منکر. اللہ پاک نے اس کو اقتدار دیا تھا, تو وہ تھا بادشاہ, اور رب تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا. تو کوئی اس کو کہتا بھائی دیکھو یہ بادشاہت اللہ پاک نے دی ہے, شکر ادا کرو. وہ جائے شکر ادا کرنے کے وہ اکڑتا اور کہتا ہے مجھ سے اس بات پہ جو ہے مناظرہ کر لو, مجھ سے اس بات پہ بحث کر لو. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا بحث کریں, تو صاحب اقتدار ہے کسی کو بات نہیں کر سکتا, تو اونچی بات کرے گا تو ویسے قتل کروا دے گا. اس نے کہا نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی مجھ سے بات کرے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کسی عالم دین کی تلاش کرتے ہیں تو وہ تیرے سامنے بات کرے. چنانچہ لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا. وہ ایک جزیرہ میں رہتا تھا, درمیان میں سمندر تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خشکی کے علاقے میں رہتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, تو وقت اور جگہ اس کو طے کر لو, ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. وقت اور جگہ طے ہو گئی کہ اسی کے دربار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بات کرنے کے لیے جائیں گے. اب وقت جو طے ہو گیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سے جان بوجھ کر قصداً لیٹ گئے جو وقت طے تھا.
تو وہ دربار سے جا کے بیٹھا تھا اور لوگوں سے باتیں کرتے دیکھا، تم کہتے تھے اتنا بڑا عالم ہے، وہ اب تک تو آیا نہیں، میرے سامنے تو ٹھہر نہیں سکتا، میرا تو تم مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو بڑے دلائل ہیں، دیکھو اب تک آیا نہیں، دیکھو نا میری وہ بات لگتا ہے کہ میری صحیح معنی میں اس کو پہچان ہو گئی، وہ آئے گا نہیں۔ معذوری برحمۃ اللہ علیہ آگے اور آئے تو فوراً اس نے کہا آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہ وقت طے تھا تو آپ لیٹ کیسے آ گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ سنا دیا کہ میں اس طرح لیٹا ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑی فراست عطا کی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو جو وقت طے تھا میں نے خود کوشش کی کہ اس وقت پر پہنچو، ہوا یہ کہ جب میرا ارادہ ہوا کہ آپ کے یہاں پہنچوں تو چونکہ درمیان کے اندر سمندر ہے تو میں نے اپنا سفر کیا اور سمندر کے کنارے آیا، دیکھا تو وہاں کشتی کوئی موجود نہیں تھی اور میں کافی دیر کشتی کے انتظار میں رہا تو کوئی کشتی نظر نہیں آئی، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا اچھا پھر پہنچے کیسے آپ؟ کشتی تو نہیں آپ کو ملی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے ایسا ہوا کہ میں پانی کے کنارے کھڑا تھا، دیکھا کہ پانی کے اندر ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جو ہے وہ خود بخود گر گیا، گرنے کے بعد خود بخود کٹ گیا، کٹنے کے بعد جو ہے اس درخت کے تختے بن گئے اور تختے بننے کے بعد جو ہے وہ آپس میں جڑ گئے، جڑنے کے بعد کشتی تیار ہو گئی، تو خود کشتی جو ہے تیرتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میں اس میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب تیرے پاس پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائے جب یہ بات فرمائی تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی عجیب بات آپ نے کہہ دی کہ ایک درخت تھا خود بخود کٹ گیا، خود بخود چر گیا، تختے جڑ گئے، کشتی بن گئی، خود بخود بغیر ملا کے بغیر چلانے کے تیرے پاس چل کے آ گئی اور پھر جو اس کو بیٹھ کے تو آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تو پھر جس مسئلے پہ آپ بات کرنا چاہتے تھے اس مسئلے کا فیصلہ تو ہو گیا۔ اس نے کہا بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تو فیصلہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا فیصلہ اس طرح ہو گیا جب ایک کشتی کے بارے میں تیرا عقیدہ نظریہ یہ ہے، وہ کشتی جس میں 250 300 400 آدمی آتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آتی، تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، درخت خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بن گئے، تختے آپس میں جڑ گئے، کشتی بن گئی، تو کہتا ہے میں مانتا نہیں، تو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ملا کے بغیر جو کشتی خود بخود جو ہے چل کے آ گئی، وہ تو ملا کی محتاج ہے چلنے کے لیے، جب تو ایک کشتی کو یہ نہیں مانتا کہ وہ خود بخود بن جائے اور بننے کے بعد خود بخود بغیر ملا کے چل کر آ جائے، تو پھر اس کائنات کے متعلق تو کیسے مانے گا کہ خود بخود وجود میں آ گئی اور بغیر کسی کو چلانے کے چل رہی ہے؟ بات تیری بات کا فیصلہ ہو گیا، وہ تو اپنی بات میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اب اس کو کوئی بات ہی نہیں۔ صرف اس میں جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس شبہات ہوتے ہیں، دلیل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ اور نظریہ جب سے وجود میں آیا ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی، جب ہمارے مسلمان بات کرتے تو وہ کوئی مضبوط دلیل نہ دے سکتے، کچھ عرصہ ہوا انہوں نے دلیل دینے کے لیے ایک سہارا تلاش کیا۔ وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا کی تلاش کیا کہ ایک نظریہ اور عقیدہ ایجاد کر لیا، اس عقیدے اور نظریے کا نام نظریہ ارتقاء۔ جو ماشاء اللہ پڑھے لکھے میرے دوست بیٹھے ہیں تو نظریہ ارتقاء یہ اسکول اور کالج کے اندر پڑھا جاتا ہے، دارالعلوم اس کی ہمنوا حضرات نے یہ نظریہ ایجاد کیا۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ دہریوں نے یہ ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے اور ہم سے لاجواب ہو جاتے تھے، اس لیے پریشان ہو کر یہ نظریہ اختیار کر لیا کہ یہ کائنات جو ہے یہ وجود میں آئی ہے حادثاتی طور پر اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے حادثاتی طور پر، نہ اس کو کسی نے بنایا نہ اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے یہ ساری کی ساری کائنات ایک مادے سے وجود میں آئی ہے اور وہ مادہ سب سے پہلے جو ہے موجود تھا، پھر وہی مادہ پھیلتا چلا گیا، اسی مادے سے ساری کی ساری چیزیں بن گئی، اسی سے پہاڑ بن گئے، اسی سے آسمان بن گئے، اسی سے زمین بن گئی، اسی سے پوری کی پوری کائنات بن گئی، اور پھر جو ہے یہ وہی جو ہے مادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اسی سے جو ہے کائنات کی وسعتیں جو ہیں وہ معلوم ہو رہی ہیں۔ پھر اسی مادے سے جو ہے مختلف قسم کی مخلوقات وجود میں آ گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاندار چیزیں وجود میں آئی اور یہ جاندار چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل اور حیثیت چینج کر رہی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور بس اوقات ایک جانور دوسرے جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی بندر کی ترقی یافتہ ایک شکل ہے۔
یعنی بندر نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے شکلیں چینج کی، حتیٰ کہ انسان بن گیا۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں جو انسان ہے در حقیقت اس کا باپ دادا کون تھا؟ اب یہ انہوں نے رب تعالیٰ کی ذات کے منکر لوگوں نے سہارا تلاش کیا کہ ہم رب تعالیٰ کی ذات کا جو لوگ اقرار کرتے ہیں ان کو لاجواب کریں، اس کے لیے جو ہے مفروض کھڑے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے، پہلے آپ جب آپ نے کوئی نظریہ اور عقیدہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کی دلیل پیش کرو۔ رب تعالیٰ کی ذات، ہم اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں، ہمارے رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ رب اور حی ہے، قیوم ہے، لا یموت ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور کبھی اس کو فنا نہیں ہے۔ اور تم اور ہمارے رب تعالیٰ کی ذات جو ہے سمیع ہے، سننے والی ہے، بصیر دیکھنے والی ہے۔ اور جس مادے کو تم کہتے ہو کہ ساری کائنات کس مادے سے وجود میں آئی ہے، وہ تم نے رب تعالیٰ کی ذات جو سمیع اور بصیر تھی اس کو تو رب ہونے کا انکار کر دیا، اور اس مادے کو رب مان رہے ہو جو اندھا اور بہرا جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اور اس مادے کے متعلق کہہ رہے کہ ساری کی ساری کائنات کس سے وجود میں آئی ہے۔ اور سمیع اور بصیر ذات کے ہوتے ہوئے خالق ذات کا انکار کر کے اس ذرے کو، اس مادے کو کہہ رہے کہ ساری کائنات کا خالق یہ ہے، تمہاری عقل جو ہے کیوں ماری گئی ہے؟ اگر ایسا پہلے ہوا ہے اور تم نے یہاں تک کہنا شروع کیا انسان جو اشرف المخلوقات تھا، اس انسان کے متعلق تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انسان جو ہے بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اگر ایسی بات ہے، آؤ ہمارے سامنے بطور سیمپل کے ایک ایسا بندر ہمیں دکھا دو کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل چینج کر رہا ہو اور اس کے اعضاء کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسان کے بن رہے ہوں۔ اگر تمہارے پاس بطور سیمپل کی پوری دنیا میں ایک بندر بھی ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم آپ کی بات سوچتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ترقی یافتہ ماشاءاللہ ممالک نے اتنی ترقی کی ہے، مغربی ممالک نے خاص طور پر دنیا کی ترقی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ مختلف جانوروں پر جو ہے تشخیص کے لیے ٹی وی چینل بن گئے۔ 24 گھنٹے ان ٹی وی چینلوں پر جو ہے جانوروں کے مختلف تشخیصات کی جاتی ہیں کہ یہ جانور جو ہے فلاں جگہ پیدا ہوتا ہے اور اتنی اس کی کل عمر ہوتی ہے، فلاں چیز کھاتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے اور اس کا یہ ڈسپلن ہے۔ ایک ایک جانور پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ بندر کے متعلق تحقیقات کون کی ہیں؟ تو ہمیں بتاؤ یہ آج کی جدید سائنس اس کا کیا اس کو مانتی ہے؟ 90% سائنسدانوں نے خود جو ہے اس تحقیق کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ بالکل مفروض ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اگر اس کی حقیقت موجود ہو تو لاؤ ہمارے سامنے بطور سیمپل کے صرف ایک بندر لاؤ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی شکل چینج ہو رہی ہے۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جب ایک بھی تم پیش نہیں کر سکتے، محض مفروضے کرنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر تم کہو کہ پہلے تو اس طرح ہوا لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، ہم کہیں گے دیکھو جس وقت سے کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے جو نظام پہلے دن سے چلا ہے آج تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورج کا نظام ہے شروع دن سے جیسے ہے ایسے ہی چل رہا ہے، چاند کا نظام ہے جیسے ہے ایسے ہی چل رہا ہے۔ مختلف چیزوں کے وجود میں آنے کی مختلف شکلیں جو ہیں اور جو ان کی ترتیب ہے پہلے دن سے جیسی ہے ایسے ہی چل رہی ہے، تو پھر کیا وجہ انسان کے وجود میں آنے کی جو ہے جو ترتیب پہلے تھی آج بدل گئی؟ یہ کیسے ہو؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کالج کا لڑکا میرے پاس ہے ایک دن، اس کو دوسری 10 لڑکے لے آئے جس یونیورسٹی سے، کہتے تھے یہ نظریہ ارتقاء پہ، کہتا ہے میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا۔ تو نظریہ ارتقاء ہے، میں کیا نظریہ ارتقاء اور قرآن سے دلیل؟ جو رب تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانے گا؟ میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ کہتا جی دیکھو تم کہتے ہو کہ یہ مفروضہ ہے اور یہ غلط ہے، ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے رب تعالیٰ نے انسان کے متعلق عرض کیا ہے، قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور مختلف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر حالتیں بدلتی ہیں۔ انسان پہلے ناپاک قطرہ ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، اس کے بعد نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد ایک ڈھانچہ سا بنتا ہے، اس کے بعد پورا وجود اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے سارے بن جاتے ہیں، اس کے بعد تم کہتے ہو اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو یہی تو ارتقاء ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی شکل اور حالت تبدیل ہو رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور یہ نظریہ ارتقاء ہے۔ تم کیسے اس کو؟ میں نے کہا یہ بالکل فضول بات تم نے کی ہے، کہاں قرآن اور کہاں نظریہ ارتقاء، بالکل بات جھوٹ ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو بات بتائی ہے
انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں کے پیٹ کے اندر کی مختلف شکلیں چینج کرتا ہے، تو پھر یہ ایک انسان کے زندگی کے مراحل ہیں، یہ انسان سے انسان ہی بنتا ہے، باندر سے انسان بننے کی شکلیں نہیں۔ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ بھائی بندر سے انسان بن گیا، اگر تم ماں کے پیٹ میں بندر سے انسان بنتا ہے مجھے وہ دکھاؤ۔ یہ تو انسان ہے، اس کے کامل طور پر وجود میں آنے کے لیے زندگی کے مراحل ہے۔ ایک مخلوق ہی جو ہے وہ وقت گزرنے سے ماں کے پیٹ میں اپنی شکلیں چینج کر رہی ہے۔ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کیسے بدل گئی؟ تم تو چھچھوندر سے اور انسان سے آپس میں رشتہ جوڑو، یہ رشتہ مجھے جوڑ کے دکھاؤ، یہ کیسے جوڑ؟ اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا ہمارا قرآن صاف اور واضح طور پر کہتا ہے، آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی ہے، آدم علیہ السلام وہ سب سے پہلے اس کائنات کے انسان تھے، اللہ پاک نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری کائنات کے اندر جتنی انسانیت کے ساری اس سے وجود میں آ گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس رب نے جو ہے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر انہی سے جو ہے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان سے آگے رات انسانیت کو پیدا کیا، پوری کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ میں نے کہا یہ ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا، انسانیت کو جو مقام دیا، وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی میں نے مخلوقات پیدا کی ہیں سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسان کا مقام ہے، جو مقام ڈارون نے دیا، جو اس مقام پہ راضی ہوں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو اپنا رشتہ اپنے باپ دادوں کو بندر بنانا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا حضرت آدم تھے، حضرت آدم سے رشتہ ہے۔ حضرت آدم کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس فرشتوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کائنات کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ انسان اللہ کا نائب، اللہ کا نمائندہ ہے اس کائنات۔ تم کہتے ہو یہ حادثاتی چیزیں، نہ بلکہ رب تعالیٰ کی ذات نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس مقصد ایک مقصد کے تحت اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کسی کھیل تماشے کے لیے آسمان و زمین کو پیدا نہیں، مقصد کے لیے پیدا کیا۔ با مقصد چیزیں، حادثاتی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ خود بخود یہ فلاں چیز وجود میں آ رہی ہے، نہ انسان کو پیدا کیا، ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ انسان کو رب تعالیٰ نے اپنی نمائندگی کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا مقام بتایا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یہ سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی خالق ذات رب تعالیٰ کی ہے، اور اس کائنات کو چلانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جو لوگ اس نظریے کو اختیار کرتے ہیں تو یعنی رب تعالیٰ کی ذات کو منکر ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو پتہ چل جائے۔ ایک آدمی وہ جس کا رب تعالیٰ پہ ایمان ہے، ایک آدمی جو رب تعالیٰ کی ذات کو مانتا نہیں ہے، قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا، اب جس کا رب تعالیٰ پہ ایمان ہوگا وہ تو خوش ہوگا کہ میں نے رب تعالیٰ کی زندگی کے رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، آج مجھے اس کا انعام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ جس کا رب تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے وہ کیا کرے؟ ایک آدمی نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، رب تعالیٰ کی ذات موجود، ہماری خالق اور ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی یہ نظریہ اختیار کر لے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور میں اس کی بندگی کروں، کل قیامت کے دن نعوذ باللہ من ذالک اگر اس کے الٹے میں کوئی بات ظاہر ہو جائے اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہے نہیں۔ لیکن جو اس کائنات کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کل قیامت کے دن جو ہے رب تعالیٰ کی ذات کے جب سامنا اس کا ہوگا تو کیا جواب دے؟ تو عقائد یہ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ مسائل و احکام میں دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات آ گئی کہ پاکی نپاکی کی۔ جب اس انسان مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم انسان کی طرف نماز کا متوجہ ہوتا ہے، نماز۔ لیکن نماز اس وقت قابل قبول ہے جب آدمی کو طہارت حاصل ہو، پاکی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جو طہارت ہے یہ نماز کی چابی ہے، اور نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ جنت کی چابی ہے۔
نماز جنت کی چابی، طہارت نماز کی چابی، اس لیے نماز میں داخل ہونے سے پہلے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس لیے نماز کے مسائل سے پہلے طہارت کے مسائل کے ہم یہاں کورس کر رہے ہیں۔ دیکھیے مسائل و احکام کا نجاست کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی اور گندگی کو نجاست کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک نجاست حقیقیہ ہے اور ایک نجاست حکم۔ سبق نمبر 1 کے مسائل و احکام۔ جیسا کہ یہ بات عرض کی گئی کہ جتنے بھی صراط مستقیم کورس کے اسباق ہیں، ہر کورس میں ترتیب وار 5 چیزیں ہوں گی، تو 5 چیزوں میں چوتھے نمبر پر ترتیب وار جو ہے وہ بنیادی مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کو علم ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حکم انسان پہ متوجہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور نماز ہے، اور نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان نے طہارت کی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ طہارت جو ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ جیسا کہ نماز کے متعلق آیا کہ یہ جنت کی چابی ہے، تو طہارت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کی چابی ہے، یعنی اس وقت تک نماز میں کھڑا ہونا جائز نہیں جب تک کہ انسان طہارت حاصل نہ کر لے۔ تو اس لیے نماز کے مسائل سے پہلے طہارت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور پہلے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، اور نجاست کا معنی ہوتا ہے گندگی اور ناپاکی۔ ناپاکی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے نجاست حقیقیہ اور دوسری کا نام ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہو، جیسا کہ دیکھو شراب اور گندگی، اور نجاست حکمیہ وہ نجاست ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی نہ ہو، جیسا کہ بے وضو ہونے کی حالت ہے۔ اب نجاست حقیقیہ اور جو حکمیہ ہے، ان میں نجاست حقیقیہ کو حقیقیہ کیوں کہتے ہیں اور حکمیہ کو حکمیہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ نجاست حقیقیہ جو ہے وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کسی اور خارجی دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر عقل اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے، خواہ وہ آدمی مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، تو وہ اس چیز کو ناپاک ہی سمجھتا ہے۔ مثلا دیکھیں پاخانہ یہ ناپاک ہے، اور اس کو ناپاک مسلمان بھی سمجھتا ہے، کافر بھی سمجھتا ہے۔ پاخانے کے ناپاک ہونے کے لیے کسی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، تو ہر عقل اس کو جانتی تھی اور اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ کرتی تھی، یہ حقیقی نجاست ہے۔ اور دوسری نجاست وہ ہے کہ عقل اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی، اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ شریعت نے کیا ہے، اور اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ وحی نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، اور اس طرح کی حالت اگر انسان کے ساتھ قائم ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ نجاست حکمی کہتے ہیں۔ مثلا دیکھو کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کی ہوا نکل جائے تو کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اب ہوا نکلی ہے، ہوا نکلنے کے بعد چند اعضاء کو دھونے سے انسان پاک ہو جائے گا، عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تمہاری ہوا نکل جائے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے، تو ان اعضاء کو دھو لو گے دوبارہ، پھر تم پاک ہو جاؤ گے۔ عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی تھی، اللہ رب العزت کے حکم نے جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کہہ دی جاتا ہے۔ پھر نجاست حکمیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کا جو ہے بے وضو ہونے کی حالت ہے اور دوسری بے غسل ہونے کی حالت ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ جو نجاست حقیقیہ ہے، نجاست حقیقیہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام نجاست غلیظہ ہے اور دوسری کا نام نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ناپاکی ہے جس کی ناپاکی بہت زیادہ سخت ہو اور اس کی بہت
تھوڑی مقدار جو ہے وہ معاف ہو، یعنی اس کا تعفن اور اس کا ناپاک ہونا بہت زیادہ ہو اور شدید ہو۔ مثلا دیکھیں شراب، انسان کا پیشاب، پخانہ، خون، منی، یہ نجس ہے۔ مرغی اور مرغابی اور بطخ کی بیٹ وغیرہ بھی ناپاک ہے، اور حرام جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی نجاست غلیظہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی بہت کم مقدار معاف ہے اور اس کی ناپاکی بہت زیادہ سخت ہے۔ اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے، وہ ناپاکی ہوتی ہے کہ جس کی ناپاکی اپنا نجاست غلیظہ کی بنسبت کم ہے اور اس کی بنسبت اس کی زیادہ مقدار معاف ہے۔ تو مثلا دیکھیں نجاست خفیفہ کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرام پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ یہ پرندے جو ہیں یہ اڑنے والے ہیں اور یہ انسان کے اوپر سے، گھروں کے اوپر سے ادھر ادھر سے اڑتے پھرتے رہتے ہیں، تو ان سے بچنا بہت مشکل بات ہے، اس لیے یہ اڑتے ہوئے جو ہے وہ بیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ کثرت سے لوگ اس پہ مبتلا ہیں، اس لیے جو ہے وہ مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنا بلوا کی وجہ سے اس میں خفت آ گئی ہے، اس کو نجاست غلیظہ نہیں کہا گیا، خفیفہ کہا گیا ہے۔ اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب یہ بھی نجاست خفیفہ ہے، اس کو نجاست خفیفہ بتایا گیا ہے۔ اب نجاست غلیظہ جو ہے، نجاست غلیظہ یہ کتنی معاف ہے اور نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ نجاست غلیظہ جو ہے یہ اس کا حکم یہ ہے، اگر یہ نجاست بدن یا کپڑوں پر لگ جائے، اگر 1 درم کے برابر یا جو ہے اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے، اور اگر جو ہے اپنا 1 درم سے زیادہ لگی ہو تو وہ معاف نہیں ہے۔ تو اب 1 درم سے کیا مراد ہے؟ 1 درم سے مراد ہے کہ دیکھنا ہے کہ وہ نجاست جو ہے وہ جسم والی ہے یا بغیر جسم کی ہے، یعنی گاڑی ہے یا پتلی ہے۔ خشک ہونے کے بعد نظر آئے تو جسم والی ہے، تو مثلا پخانہ، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو یہاں 1 درم سے مراد اس کا وزن ہوگا۔ تو وزن کتنا ہوتا ہے 1 درم کا؟ 4 ماشے، تقریباً 4 رتی جو ہے، 4 ماشے 4 رتی اس کا وزن ہے۔ تو اگر اتنی کپڑے پر لگ گئی ہے تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ لگ گئی ہے تو معاف نہیں ہے۔ تو اور اگر جو ہے یہ جسم والی نہیں ہے، پتلی ہے، خشک ہونے کی بات جو ہے نظر نہیں آتی، تو اب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں 1 درم سے مراد کیا ہے؟ 1 درم سے مراد ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو ہے اس کی مقدار مراد ہے۔ اگر ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو ہے وہ ہے یا اس سے کم ہے تو وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ اب معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر ایک آدمی کے کپڑے پر نجاست غلیظہ لگ گئی اور نجاست غلیظہ لگ گئی اور اس کو پتہ نہیں تھا، تو دیکھنا ہے کہ 1 درم یا اس سے کم تھی، اگر تو 1 درم یا اس سے کم تھی تو پھر تو معاف ہے، اس کی نماز ہو گئی اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے 1 درم کے برابر لگ گئی اور اس کو پتہ تھا، اس کے باوجود اس نے اتاری نہیں، نماز میں شامل ہو گیا ہے، تو نماز میں شامل ہو گیا، نماز میں شامل ہونے کی وجہ سے نماز تو اس کی ہو گئی، لیکن نماز اس کی مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر 1 درم سے کم لگی تھی، اس کو پتہ تھا، پھر بھی جو ہے وہ نماز میں شامل ہو گیا، تو نماز اس کی ہو گئی، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر جو ہے وہ 1 درم سے زیادہ لگی ہوئی تھی اور اس کو پتہ بھی تھا یا پتہ نہیں تھا، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتنی مقدار ہے ناپاکی کی جو قابل برداشت نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ اس لیے بھولے سے نماز پڑھ لے یا جان بوجھ کر لگے پھر نماز پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر وہ مائع ہے، بہنے والی ناپاکی ہے، جس طرح کہ پیشاب، تو ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جو ہے وہ معاف ہے۔ اس کی ہتھیلی کے برابر مقدار معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کہ دیکھو آدمی جو ہے ہاتھ میں پانی کے اندر چلو کے اندر پانی لیتا ہے، تو چلو میں پانی لینے کے بعد جو اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا کر دیا جائے، سیدھا کرنے کے بعد جو ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر جو ہے جو پانی بچ جائے تو یہ ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر ہے، ماء کروڑ کف ہے، تو یہ اتنی مقدار معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ آگے نجاست خفیفہ جو ہے یہ اس کی مقدار کتنی معاف ہے؟ کہتے ہیں یہ کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو معاف ہے، اور اس سے زیادہ اگر لگی ہوئی ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہے۔ اب یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کپڑے کے چوتھائی حصے پر
یا بدن کے چوتھائی حصے یا اس سے کم پر لگی تو معاف ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ جس کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہوگا. مثلا انسان نے قمیض پہنا ہے, اس کے کپڑے کے قمیض کے مختلف حصے ہیں. اب دیکھو ایک قمیض کا بازو ہے, ایک قمیض کا دامن ہے, اور ایک اس کا کالر ہے, ایک اس کی پٹی جس پہ بٹن لگے ہوئے ہیں. یہ سب جو ہیں اس کپڑے کے الگ الگ حصے ہیں. یا انسان کا جسم ہے, اس کے الگ الگ عضو ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, اپنا ٹانگیں ہیں, پیٹ ہے, کمر ہے, یہ الگ الگ حصے ہیں. تو جسم کے جس حصے پر یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کی چوتھائی یا اس سے کم تو معاف ہے, لیکن اس سے زیادہ معاف نہیں ہے. معاف ہونے کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی کے جسم کے یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم یا اس کے برابر لگی ہوئی تھی تو اس کو پتہ نہیں تھا, اس سے نماز پڑھ لی, نماز ہو جائے گی اور مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر چوتھائی کپڑے کے حصے پر لگی ہوئی تھی تو یا چوتھائی عضو پر لگی ہوئی تھی تو اور اس کو پتہ بھی تھا, اسے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. اور اگر چوتھائی سے کم لگی ہوئی تھی تو اس نے نماز پڑھ لی, اس کو علم بھی تھا, تو نماز اس کی مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر چوتھائی حصے کے برابر لگی ہوئی, اگر چوتھائی حصے کے زیادہ لگی ہوئی تھی, چوتھائی حصے سے اگر زیادہ لگی ہوئی تھی اور اس کو علم ہو یا نہ علم ہو, دونوں صورتوں میں اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, اس لیے کہ یہ مقدار معاف نہیں ہے اور یہ قابل برداشت نہیں ہے. آگے نجاست خفیفہ کو زائل کرنے کی شرطیں بتا رہے ہیں کہ نجاست خفیفہ کب زائل ہوگی, کب سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ کپڑا پاک ہو گیا یا چیز پاک ہو گئی. کہتے ہیں دیکھو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1, بدن یا لباس پر جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ سے نجاست کو اتار لیں. یعنی پہلے نجاست کو اتارنا ہے. اتارنا اگر ہاتھ سے کھرچنے سے اترتا ہو تو اس کو اتار لیں, کھرچنے سے اتار لیں, یا کسی لکڑی وغیرہ سے کھرچ کر اترتی ہو تو اس سے اتار لیں. اس کے بعد جو ہے جہاں سے نجاست اتاری ہے اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھو لیں. یہ 2 باتیں پائی جانا ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ اتارتے نہیں ہیں ناپاکی کو, ویسے ہی دھونا شروع کر دیتے ہیں. اگر جسم والی نجاست لگی ہے تو اس کو پہلے اچھے طریقے سے نجاست کو اتارنا چاہیے, اس کے بعد دھونا چاہیے, وگرنہ جو ہے وہ پاک ہونے میں پھر مشکلات ہوئی کپڑے کے. آگے مختلف اشیاء کو دھونے کے مختلف طریقے. کہتے ہیں جو چیزیں نجاست چوس لیتی ہیں, بس اوقات جو جن چیزوں کو ناپاکی لگ جاتی ہے وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. تو بعض ایسی ہیں کہ اپنا ان کے اندر نجاست جو ہے سرایت کر جاتی ہے, بعض ایسی ہیں کہ نجاست ان کے اندر سرایت نہیں کرتی. تو مختلف اشیاء کو دھونے کے مختلف طریقے ہیں, پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو چیزیں ایسی ہیں کہ نجاست کو چوس لیتی ہیں جیسا کہ کپڑے وغیرہ, تو ان کو دھونے میں جو ہے 2 کام کرنے ضروری ہیں. نمبر 1, نجاست کو پہلے جو ہے اتار کر 3 بار دھویا جائے گا, پھر ہر بار نچوڑا جائے گا. تو دیکھو طریقہ کیا ہے, نجاست کو اتارنے کے بعد 1 بار دھویا اور پھر اس کو اچھی طریقے سے مل کے دھویا, پھر اس کو نچوڑ لیا, پھر دھویا, پھر نچوڑ لیا, پھر دھویا, پھر نچوڑ لیا. یعنی 1 مرتبہ دھوئیں گے پھر نچوڑیں گے, 1 مرتبہ دھوئیں گے پھر نچوڑیں گے, پھر دھوئیں گے پھر نچوڑیں گے. اس طرح جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. اور جو چیزیں جو ہیں نچوڑنے سے نچڑتی نہیں ہیں, جیسے کہ دیکھو قالین, تو یہ اپنا کمرے میں گھر میں بچھا ہوا ہو تو اب ظاہر بات ہے اس کو نچوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو کیا کریں, کہتے ہیں اس کو اگر 3 مرتبہ دھو لیں گے اچھے طریقے سے تو یہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے, اس طریقے اس کو نچوڑنے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. اور جو چیزیں نجاست کو چوستی نہیں ہیں, یعنی نجاست ان کے اندر سرایت نہیں کرتی, تو ان کو جو ہے وہ اگر مٹی وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہو تو مٹی سے رگڑ کر صاف کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جائیں گی. مثلا دیکھو جوتے کے اندر نجاست سرایت نہیں کرتی, اندر گھستی نہیں ہے, اوپر لگی رہتی ہے. اس کو اچھے طریقے سے اگر مٹی سے رگڑ لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. یا چمڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو وہ اندر گھستی نہیں, اندر سرایت نہیں کرتی, محض جو اس کو اگر تھوڑا سا رگڑ لیں گے مٹی کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گا. تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر سبق میں 5 چیزیں ہیں بالترتیب, تو 5ویں چیز جو ہے پہلے سبق میں آئی ہے وہ مسنون دعا. کہ مسنون دعائیں بھی انشاءاللہ بالترتیب آتی رہیں گی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ رات کو سوتے وقت کی دعا جو ہے وہ بتلائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے, تو ہر سبق کے آخر میں وہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آتی رہیں گی. تو پہلے دعا آئی رات کو سوتے وقت کی. وہ دعا کیا ہے, اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. کیا معنی ہے اس کا, اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھتا ہوں.
لفظی معنی اس کا بنتا ہے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں۔ اب دیکھو جب آدمی سوتا ہے تو وہ مرتا تو نہیں ہے، پھر یہاں جو ہے جو دعا سکھلائی گئی اس کا تو معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، تو شریعت میں جو ہے وہ نیند پر موت کا اطلاق ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں موت کے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا کے تحت جو ہے فرمایا کہ دیکھو رات کو جب انسان سوتے تو ان کی ارواح جو ہے اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کی زندگی آگے مقدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی روحیں صبح کے وقت ان کے جسموں کی طرف لٹا دیتے ہیں، لیکن جن کی زندگی آگے مزید نہیں ہوتی تو ان کی ارواح اللہ رب العزت کے قبضہ میں جو ہے وہ رہتی ہیں، وہ ان کے جسموں کی طرف لٹائی نہیں جاتی۔ تو اب اپنا دیکھو جو نیند ہے اس پر موت کا اطلاق ہوا ہے، اس لیے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے دعا سکھائی گئی کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اس لیے انسان کو پتہ نہیں ہے کہ رات کو سوئے اور صبح کو اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، رات کو سوتے ہوئے کو توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے، سورہ ملک پڑھ کے سونا چاہیے، یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے، اور جن سے رشتہ داروں سے ناراض ہے ان کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ اس طرح کے اعمال جو ہے کر کے سوئے گا تو انشاءاللہ سونا بھی بات بن جائے گا، اور پھر جو ہے انشاءاللہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔